تیسرا باب وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ علم کے حسن و قباح کا معیار۔ اس باب کی ابتدا میں ہم یہ بتلائیں گے کہ بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے اسی طرح جاننا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز علم ہو کر بھی مذموم قبیح ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برا نہیں ہوتا کہ وہ علم ہے، بلکہ ان تین وجوہات کی بنا پر بندوں کے حق میں اسے برا کہہ دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ علم صاحب علم کے حق یا کسی دوسرے کے حق میں مضر ہو، جیسے علم سحر اور طلسمات کی مذمت کی جاتی ہے۔ پہلے علم سحر حق ہے، خود قرآن سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ اسے لوگ میاں بیوی میں جدائی کرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے نکالا گیا۔ جادو ایک علم ہے جو جواہر کے خواص اور ستاروں کے طلوع و غروب کے حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح کہ ان جواہر سے اس شخص کا پتلا بناتے ہیں جس پر جادو کرنا مقصود ہے، پھر ایک خاص ستارہ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس پتلے پر چند خلاف شرع فحش کفریہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعے شیطانوں کی مدد چاہتے ہیں۔ ان سب تدابیر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسحور شخص پر عجیب و غریب حالات رونما ہوتے ہیں۔ ان تدابیر کی معرفت اگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کیونکہ اس علم سے مخلوق کو ضرر پہنچانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے اسے برا علم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ظالم کسی بزرگ کو قتل کرنے کے در پہ ہو، وہ بزرگ قتل کے خوف سے کہیں جا چھپے ہوں۔ اگر ظالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بزرگ چھپے ہوئے ہوں تو یہ بتلانا جائز نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس جگہ کی نشاندہی کر دے تو یہ ایک طرح سے حقیقت حال کا اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود بتلانا جائز نہیں کیونکہ اس سے اللہ کے ایک بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم کے حق میں زیادہ نقصان دہ ہو۔ مثلا علم نجوم بذات خود کوئی برا علم نہیں کیونکہ اس علم کے دو شعبے ہیں، ایک حساب اور دوسرا احکام۔ جہاں تک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے، قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ چاند اور سورج کی گردش حساب کے مطابق ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 5۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 39۔ اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحصل یہ ہے کہ علامات و اسباب کی بنیاد پر آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض دیکھ کر یہ بتلا دے کہ فلاں مرض عنقریب پیدا ہوگا، مگر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ جب تقدیر کا ذکر ہو خاموش ہو جاؤ، جب ستاروں کا ذکر ہو خاموش رہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو خاموش رہو۔ نیز ارشاد فرمایا اخاف علی امتی بعد ثلاثہ حیف الائمہ والایمان بالنجوم والتکذیب بالقدر، ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ میں اپنے بعد امت پر 3 باتوں سے ڈرتا ہوں، ائمہ کے ظلم سے، ستاروں پر ایمان سے، اور تقدیر کے انکار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نجوم بس اتنا سیکھو کہ تمہیں خشکی یا سمندر میں راستہ مل جائے، اس سے زیادہ مت سیکھو۔ علم نجوم کا مسئلہ۔ علم نجوم کی ممانعت کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات پیش آئیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر لیتی ہے کہ ستارے ہی مؤثر حقیقی ہیں، یہی معبود ہیں اور یہی دنیا کے منتظم ہیں، کیونکہ یہ لطیف جواہر آسمان کی بلندیوں پر واقع ہیں، اس لیے دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خیر و شر انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اعتقادات کی وجہ سے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے۔ ضعیف الاعتقاد شخص کی نظر وسائل پر رہتی ہے، لیکن ماہر اور پختہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چاند، سورج اور ستارے سب حکم خداوندی کے تابع ہیں۔ ضعیف الاعتقاد شخص کی مثال اس ننھی چونٹی کی سی ہے جو کاغذ پر موجود ہو اور قلم سے کاغذ پر سیاہی پھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ لکھنا قلم کا فعل ہے۔ اس کی نظر قلم سے انگلیوں تک، انگلیوں سے ہاتھ تک، ہاتھ سے ارادے تک، ارادے سے لکھنے والے کی قدرت تک، پھر ہاتھ کے بنانے والے تک نہیں پہنچتی۔ عام لوگوں کی نظر بھی اکثر قریبی اور سطحی ذرائع پر مرکوز رہتی ہے۔ ان ذرائع سے وہ مسبب الاسباب تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں۔ علم نجوم کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادث سے متعلق اس کی پیشن گوئیاں محض اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے حق میں ان کا علم نہ یقینی ہوتا ہے اور نہ ظنی۔ اس لیے علم نجوم کے ذریعے کوئی حکم لگانا جہل پر حکم لگانے کے برابر ہے۔ اس صورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جہل ہے، اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ جہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کا تعلق ہے تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اب یہ علم ختم ہو چکا ہے۔ اگر نجومی کی کوئی بات کبھی سچی بھی ہو جاتی ہے تو وہ محض اتفاقی حادثہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجومی مسبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتا ہے، حالانکہ مسبب کا وقوع اس کے بعد بہت سی دوسری شرطوں پر موقوف ہوتا ہے جس سے واقف ہونا انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً اللہ تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجومی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ شرطیں پوری نہیں ہوتیں تو دعویٰ غلط رہتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص پہاڑوں کے اوپر سے بادل اٹھتے ہوئے دیکھ کر محض اندازے سے یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی، حالانکہ آسمان کے ابر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو، دھوپ نکل آئے۔ معلوم ہوا کہ محض بادلوں کا ہونا ہی بارش کے لیے کافی نہیں ہے، بارش کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی ملاح ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ کشتی صحیح سلامت گزر جائے گی، اگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے اور ان کا رخ پہچانتا ہے، لیکن ہواؤں کے کچھ اور مخفی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس لیے کبھی تو اس کا کہنا ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ علم نجوم کی مخالفت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غیر ضروری علم ہے۔ عمر جیسی قیمتی چیز کو ایک بے فائدہ کام میں ضائع کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا؟ عرض کیا شعر کا اور عرب کے نسبوں کا۔ آپ نے فرمایا یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جہل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں، اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے انما العلم آیہ حکمہ او سنہ قائمہ او فریدۃ عادلہ، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علم صرف تین ہے، آیت محکمہ کا علم، جاری سنت کا علم، یا سہام مال و وراثت کی تقسیم کا علم۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ علم نجوم اور اس جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ علم نجوم کا طب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ طب سے انسانی ضرورت وابستہ ہے، دوسرے یہ کہ اس کے اکثر دلائل اتباع کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تعبیر کا علم ہے،
مانا کہ وہ قیاسی علم ہے، لیکن اسے نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کسی طرح کا خطرہ یا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ علم نجوم کے مسئلے پر ایک ضمنی گفتگو تھی، بات بعض علوم کے مذموم ہونے کی چل رہی تھی۔ آئیے پھر اس بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض علوم کے ناپسندیدہ اور مذموم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی ایسے امور میں غور و فکر کرتا ہے جن کا وہ تحمل نہیں کر سکتا یا وہ اس کے حق میں مضر ہوتے ہیں۔ مثلاً واضح اور ظاہری علوم کی تحصیل سے پہلے خفیہ اور دقیق علوم کا سیکھنا۔ مثلاً بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اسرار الہی سے آگاہ ہونے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ ان میں سے بعض اسرار وہ ہیں جن کا ادراک صرف انبیاء اور اولیاء کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے علوم میں اگر لوگ مشغول نظر آئیں تو انہیں روکنا ضروری ہے اور انہیں ان امور کا پابند بنانا ضروری ہے جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں۔ جسے توفیق ہوگی وہ ان سے بہت کچھ حاصل کر سکے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان علوم میں مشغول ہونے سے پہلے ایک شخص اچھا خاصا تھا، لیکن جب اس نے ان علوم میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اسے سخت نقصان پہنچا۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ بعض علوم کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتے ہیں، جیسے پرندوں کا گوشت یا لذیذ مٹھائیاں دودھ پینے والے بچوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ اگر کچھ باتوں سے ناواقف رہ جائیں تو کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ ناواقفیت ضروری بھی ہوتی ہے۔ ایک پرلطف واقعہ، چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک حکیم سے اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کی شکایت کی۔ حکیم صاحب نے اس عورت کی نبض دیکھی اور کہا اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبض سے پتہ چلتا ہے کہ تم 40 دن کے اندر اندر مر جاؤ گی۔ عورت گھبرا گئی، اس کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس نے اپنا روپیہ پیسہ سب تقسیم کر دیا، وصیتیں لکھ دیں، کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی۔ 40 روز گزر گئے لیکن وہ عورت نہیں مری۔ اس کا شوہر حکیم کے پاس آیا اور صورتحال بیان کی۔ حکیم نے کہا میں جانتا تھا وہ مرے گی نہیں، اب تم اس سے صحبت کرو، بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا وہ کیسے؟ حکیم نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے، چربی اس کے رحم کے منہ پر جم گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ یہ موت کے خوف کے بغیر دبلی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب وہ چربی گھل گئی ہے اور بچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ کیجئے، نعوذ باللہ من علم لا ینفع، اور ابن عبد البر کی حدیث ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجئے۔ جن علوم کی شریعت نے مذمت کی ہے ان کی تحقیق میں وقت ضائع نہیں کیجئے، صحابہ کی پیروی کو لازم سمجھیے، اتباع سنت پر اکتفا کیجئے، اس لیے کہ سلامتی اتباع میں ہے۔ اشیاء کی بحث و تحقیق میں پڑنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے، عقل اور دلائل کی بنیاد پر یہ مت سمجھو کہ ہم اگر اشیاء کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا۔ بہت سے امور ایسے ہیں جن سے واقفیت تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف نہ کیا تو وہی تمہاری تباہی کے لیے کافی ہوں گے۔ نیز یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح حکیم حاذق علاج کے اسرار اور طریقوں سے واقف ہوتا ہے اور ناواقف اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام دلوں کے معالج ہیں اور آخرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ انہوں نے جو کچھ فرما دیا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت و بربادی نصیب ہوگی۔ ایک پہلو پر اور غور کیجئے، کسی شخص کی انگلی میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انگلی پر دوا ملنے سے شاید تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن حکیم انگلی پر لیپ کرنے کے بجائے ہتھیلی کی پشت پر لیپ کرتا ہے، کیونکہ اسے جسم میں رگوں اور پٹھوں کے پھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یہی حال راہ آخرت کا ہے، شریعت کی بیان کردہ سنن اور مستحبات کی باریکیوں کا ہے، ان سے صرف انبیاء اور اولیاء واقف ہوتے ہیں۔
شریعت کی متعین کردہ عبادتوں میں وہ اسرار و حکم ہیں کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ پتھروں میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا علم اہل فن کو بھی نہیں ہوتا۔ مثلا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کیوں کھینچتا ہے۔ یہ دواؤں اور پتھروں کے خواص کی بات ہے۔ شریعت کے بیان کردہ عقائد اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص ہیں جن سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا احاطہ کرنے سے عقل عاجز ہے، اسی طرح جو باتیں آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں ان کا احاطہ بھی ممکن نہیں، اور نہ معلوم فوائد کا تجربہ ہی ممکن ہے۔ ہاں، یہ تجربہ اس صورت میں ممکن تھا کہ کچھ مردے دنیا میں آ کر یہ بتلاتے کہ فلاں فلاں چیزیں اللہ کے قرب کے لیے مفید ہیں اور فلاں فلاں عمل سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقائد کا حال بیان کر دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی تجربے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بس اب عقل کا ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے اور جو کچھ ان سے منقول ہے اسے سمجھے۔ اس کے بعد عقل کو ایک طرف رہنے دینا چاہیے۔ اب صرف اتباع ضروری ہوگی، کیونکہ انسان کی سلامتی اتباع ہی پر موقوف ہے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام علوم اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں حاصل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيًّا۔ یہ ابن داؤد کی حدیث ہے۔ بعض علم